لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد تھوڑی جی ایکو کٹ کر آواز سمجھ اج دی عظیم الشان فقید المثال محفل حسن گرد دے اندر تسی احباب اللہ دی توفیق و رحمت دے نال تشریف فرما ہو. بڑے بڑے نامور قرائے کرام تلاوتاں فرما بھی رہنے اور انشاءاللہ ہوں گیاں بھی. میں انتہائی مختصر وقت دے اندر صرف چند معروضات تساں احباب دے گوش و گزار کرنی چاہنا بالکل سادہ جے انداز ہے. دیکھیے یہ فطری بات ہے کہ گفتگو کرنے والا انسان اپنے مقام اور منصب کے اعتبار دے نال جتنا اہم ہوئے گا او دی بات کو اتنا ہی زیادہ توجہ دے نال سنیا جائے گا. تسی احباب بڑے ذوق والے ہو اور محبت والے ہو، سارے دی باتاں سن رہے ہو ذوق اور شوق دے نال. اگر ایسے جگہ تے کوئی علاقے دا وزیر آ جائے، مشیر آ جائے اور مسجد کے اندر آگے گفتگو کرے تو اگرچہ وہ قرآن کریم دی الفاظ دی ادائیگی اچھی نہ بھی کر سکے، لیکن تسی بھی جانتے ہو اس بات کو کہ شاید اتنے لوگ ہی اور باہروں آ جان دی باتوں سنن واسطے. کیوں دا مقام اور منصب بڑا ہے. کوئی باہر دو چار ہوٹر والیاں گڈیاں ہون گیاں دا گرد دے لوگ جڑے کدی مسجد دے اندر نہیں بھی آئے وہ بھی آ جان. توجہ مقام اور مرتبے کو دیتی جاتی ہے. میرے بھائیوں، جتنا کوئی بڑا ہوئے اتنی زیادہ توجہ اور اہمیت. جس کتاب کی اسی تلاوت کر رہے ہیں اور جس کتاب کو تسی سن رہے ہیں،
اس ذات دا کلام ہے، اس ذات دیاں باتاں نے، اس ذات دی گفتگو ہے کہ مقام اور منصب دے اعتبار دے نال بے مثال ہے، او دے برابر دا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کلام الملوک ملوک الکلام، کہیں نے بادشاہاں دا کلام بھی بادشاہی ہو جائے۔ لیکن ایک سوال ہے کہ اتنے بڑے بادشاہ کی بات کو توجہ دے نال کیوں نہیں سنے؟ اگر اسی کسی بہت بڑے منصب والے کی بات کو اہمیت نہ دواں گے اور وہ دی بات کو توجہ دے نال نہ سناں گے تو وہ ناراض ہوئے گا، اور جیڑی قوم اللہ ذوالجلال دی بات کو اہمیت نہ دوے، اور یہ ہوئی شکوہ پیغمبران نے کل قیامت والے دن کرنا ہے، الیوم نختم علی افواہہم۔ حضرات میں دو چار مثالاں تساں احباب دے سامنے بیان کرنی چاہ رہے ہیں۔ قرآن دی ابتدا ہو رہی ہے الف لام میم تو۔ قاری حضرات انشاءاللہ اپنے تلفظ دی ادائیگی دے نال پڑھن گے، میں بھی محبت دے نال دو چار باتاں کرنیاں نے انشاءاللہ، اور میں امید کرنا کہ تسی اسے محبت دے نال ہی سنو۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پہلے لفظ دے اندر اللہ ذوالجلال نے عربی زبان دے اندر قرآن نازل فرما کے، عرب معاشرے دے اندر قرآن نازل فرما کے، اور عربی زبان دی فہم و فراست دے اندر عبور رکھنے والے لوگوں دے اندر قرآن نازل فرما کے پہلے لفظ دے اندر ہی چیلنج فرما دیتا، فرمایا الف لام میم۔ او قرآن دی حقانیت دے اوپر شک کرنے والوں، پیغمبر دی ختم نبوت میں ٹھکرانے والوں، پروردگار عالم نے قرآن کریم نو نازل فرمایا عربی زبان دے اندر، اور اللہ ذوالجلال چیلنج فرما رہے ہیں کہ الف لام میم دا مطلب بیان کر کے دکھلاؤ، دسو الف لام میم دا معنی کی؟ اور پھر اگے اللہ ذوالجلال دا قرآن 1400 سال گزر گئے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو اس بات کا چیلنج دے رہے آئے، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کتاب دا ایک ایک حرف، اس کتاب دا ایک ایک نقطہ، اس کتاب دا ایک ایک زبر اور زیر اور شد اور مد، اللہ ذوالجلال نے سب نو شک و شبے تو بالا تر پیدا فرمایا ہے۔ اگر کتاب دی حقانیت دے اندر کوئی شک ہے، قرآن دے محفوظ رہن دے اندر کوئی شک ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یا پھر اس قرآن دے متبادل تسی کوئی بنا سکتے ہو، تو پھر جاؤ اللہ ذوالجلال دا چیلنج ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے اللہ ذوالجلال دے قرآن دی حقانیت، اللہ دے قرآن دا چیلنج، اللہ اکبر۔ حضرات بات مرد کر رہے ہیں کہ
کہ جتنا کوئی بڑا ہوئے گا اودی بات بھی اتنی ہی بڑی ہوئے گی، اودی بات نو اہمیت بھی اتنی زیادہ دی جائے گی۔ اوے آپ میرے مسلمان بھائی ذرا غور کری میری بات دے اوپر۔ آج دنیا دے اوپر سوشل میڈیا دا بڑا دور ہے، سوشل میڈیا نے انسان دے قلوب و اذہان دے اوپر غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بچہ اپنے ہاتھ دے اندر موبائل لے کے پھردا ہے۔ توجہ کرنا تسی جناب، موبائل دے اندر بڑے بڑے لوگاں دے نال رابطے کر دے ہو، اور رات دا وقت ہوندا ہے اس موبائل دیاں جدائیاں نو برداشت نہیں کر دے، اپنے سرہانے رکھ کے سو گئے ہو۔ کوئی رات دی کسے تاریکی دے اندر تیرے کسے پیارے، تیرے کسے محبت کرنے والے دا تینوں میسج آ جائے، پیغام آ جائے، موبائل دی تھوڑی جی حرکت ہوندی ہے تے تیریاں نیندراں ہی اڑ جاندیاں نے، تو بے قرار ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جلدی دے نال تو اٹھ کے اس میسج نو پڑھنا ہے، اس پیغام نو پڑھن تو بعد پھر رپلائی بھی کرنا ہے، او دا جواب بھی دینا ہے۔ وہ دنیا دا تیرا کوئی دوست، دنیا دا تیرا کوئی تعلق والا، دنیا دے تیرا کوئی محبت کرنے والا تینوں میسج کردا ہے، تینوں پیغام پھیردا ہے، تو بے قرار ہو جانا ہے۔ جتنی دیر تک تو دے پیغام نو پڑھنا لگے تینوں چین نہیں ہوندا، تینوں آرام نہیں ہوندا۔ اور میرے پیارے مسلمان بھائی، تو کیسا اللہ جلال دا بندہ ہے کہ تینوں پیدا کرنے والے خالق اور مالک دا پیغام آیا ہے، اللہ جلال دا میسج آیا ہے۔ تیری زندگی دے 20 سال گزر گئے، تیری زندگی دے 40 سال گزر گئے، تیری زندگی دے 70 سال گزر گئے، تو کبھی زندگی دے اندر پڑھے ہی نہیں، تو کبھی زندگی دے اندر دا ترجمہ ہی نہیں پڑھیا، تو کبھی زندگی دے اندر گوارا ہی نہیں کیتا کہ مینوں پیغام بھیجنے والا مینوں کی کہنا چاہ رہا ہے، میرے نال کس قسم دی باتاں کرنیاں چاہ رہا۔ اللہ اکبر۔ حضرات اللہ جلال دا کلام جے کسی انسان دا کلام نہیں، اے اللہ جلال دی چٹھی ہے، اے چٹھی اسمانی جس دا نام قرآن ہے، چٹھی اسمانی جس دا نام قرآن ہے، بھیجنے والا اس نو سونا رب رحمان ہے، ہاتھ جبریل جو چٹھی رسان ہے، طرف محمد کھلی الہیہ۔ اللہ جلال کا پیغام۔ اور دوسری بات اللہ اکبر، اس کتاب نو معمولی نہ سمجھے آجے، انہوں بے مقصد نہ سمجھے آجے۔ اللہ جلال نے اس کتاب نو نازل فرما کے پوری دنیا دی انسانیت دے دلوں دی کایا نو پلٹ دیتا۔ اللہ اکبر۔ ایک تبدیلی والی کتاب ہے، انقلاب والی کتاب ہے۔ اس کائنات کے اندر سب تو بڑا انقلاب لے کے آئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ حضرات توجہ کرنا، میرے پیغمبر جس معاشرے سے اندر آئے اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ لوگ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا نے، خود فراموشی کا شکار نے، انسان دا پتہ نہیں، انسان نو اپنے خالق دی پہچان نہیں، ایسے معاشرے کے اندر آگے بھی میرے پیغمبر نے جڑا انقلاب دنیا تے وفا فرمایا ہے، آپ نے بڑے بڑے قیمتی ہیرے تراشے، وہ ملتان والے جا تاریخ اٹھا کے دیکھ لے، میرا پیغمبر باروں بندے امپورٹ کر کے نہیں لے کے آیا، اسے معاشرے دے وچوں ہیرے تراشے کہ چشم کائنات نے دیکھیا، آئے تے ابو بکر، نکلے تے صدیق اکبر، آئے تے عمر ابن خطاب، نکلے تے فاروق اعظم، آئے تے عثمان ابن عفان، نکلے تے ذوالنورین، آئے تے علی ابن ابی طالب، نکلے تے حیدر
مرتضی آیت خالد ابن ولید نکلے تے سیف من سیوف اللہ آیت ابن عمر نکلے تے محدث اعظم آیت ابن عباس نکلے تے مفسر قرآن آیت ابن مسعود نکلے تے فقیہ اعظم آیت حنظلہ نکلے تے غسیل الملائکہ آیت حمزہ نکلے تے سید الشہداء آیت ابو عبیدہ ابن الجراح نکلے تے امین امت آیت ابو ہریرہ نکلے تے سید المحدثین حضرات آیت رحسن نکلے تے رہبر آیت صحابی نکلے تے صحابی آیت خائن نکلے تے امین آیت چرواہے نکلے تے حکمران اے آیا حبشے دا کالا بلال نکلے آتے دنیا دا امام کیسا انقلاب ایک کس طرح آئی تبدیلی آئی کس طرح ہے حضرات ذرا توجہ کرنا میں اپنے کھلو بات نہیں کرنی چاہ رہا اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین قاری عبدالسلام عزیزی صاحب دی زبان دے وچوں جدوں قرآن سننا انہوں نے ایک سانج ہی پڑھی لمبی آیتاں پڑھنی ہے تے تسی جذبات میں جا کے سبحان اللہ کہنی ہے میں کوئی سادہ جہے انداز نال پڑھ رہے ہیں میرے بری بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہو قرآن تے وہی ہے نا اللہ جلال دی قسم ہے یہ ہوئی تے قرآن دا اعجاز ہے کہ کوئی بندہ بڑے اچھے لہجے دے نال پڑھے یا کوئی میرے جیسا سادہ انداز دے نال پڑھے قرآن اپنا اثر رکھ دائے اللہ اکبر کبیرہ میرے پیغمبر انقلاب لے کے ترتیب تے ذرا غور کرنا پہلے کیے یتلو علیہم آیاتہ اس کو بعد ویزکیہم اس کو بعد ویعلمہم الکتاب والحکمہ اللہ اکبر کوئی قرآن سنا کے میرے پیغمبر نے تزکیہ فرمایا انہاں دے قلوب و اذہان دا اس معاشرے دی تطہیر فرمائی کفر و شرک تو پاک کر دیتا رسم و رواج تو پاک کر دیتا بدعات اور خرافات تو پاک کر دیتا اس کو بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ سمجھ نہیں آئی ایجے سمجھ نہیں آئی اے دیکھو نا برتن دے اندر معمولی جئی بھی گندگی ہوئے نا معمولی جئی او دے اندر تسی آب زمزم بھی پا دے ہوتے وہ بھی نہ پاک ہو جائے گا چیز نو پاک اور صاف رکھن واسطے برتن دا پاک اور صاف ہونا ضروری میرے پیغمبر نے سب تو پہلے عقل و شعور دے برتن نو پاک اور صاف کیتا ہے کیتا کدے نال یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ جب برتن پاک ہو گیا ہے اس کو بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ اکبر تائیں تے عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہار مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں پیغام الہو جنا سین لایا نبی نال رل کے لٹیاں بہار میں قرآن دے
پیارے تو صدقے تو قرآن دے نال تو قرآن دے نال او دل نو لگا لے اے قرآن دے وچ منافع ہزاراں اللہ اکبر کبیرہ حضرات ذرا توجہ کرنا میرے کو وقت بہت کم میں جس بات کی طرف توجہ دلانی چاہ رہا انسان کی زندگی دو چیزاں دا مجموعہ ہے ایک ہے انسان دا جسم اور ایک ہے انسان کی روح اللہ اکبر اے دینا ایک کامل انسان بنتا ہے اور جب انسان دے جسم دے وچوں روح نکل جائے اللہ اکبر ایک لمحے دے اندر چودھری صاحب حاجی صاحب سیٹھ صاحب مفتی صاحب علامہ صاحب سارے ایک لمحے دے اندر سارے صاحبان دے وچوں میت دے اندر تبدیل ہو جاندے ہیں اللہ اکبر کبیرہ ایک لمحے دے اندر لوگ کہندے نے میت نو غسل دیتا ہے کہ نہیں دیتا جنازہ کدوں اٹھایا جائے گا روح نکل گئی اللہ اکبر کبیرہ حضرات ذرا توجہ کرنا اور ملتان والیا آج تو بیمار ہو جائے سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے اللہ اکبر لوگوں نے بڑی ایجادات کر لی ہے کہندے نے انتے کورونا دی بھی ویکسین آ گئی ہے کورونا دی بھی دوائی تیار ہو گئی کوئی بندہ کسی نو بخار چڑھ جائے وہ ڈاکٹر دے کول چلا جائے کسی دے سر میں درد ہو جائے وہ ڈاکٹر دے کول چلا جائے کسی دا بلڈ پریشر دا مسئلہ بن جائے وہ ڈاکٹر دے کول چلا جائے کسی دے ہارٹ دا مسئلہ بن جائے گردیاں دا مسئلہ بن جائے کوئی جسم نو تکلیف ہو جائے ڈاکٹر دے کول جاندے دوائی لین واسطے میرا ایک سوال ہے کہ جدوں روح بیمار ہو جائے تے پھر کی کریے روح بیمار ہو جائے پھر کیڑا دنیا دا ڈاکٹر ہے کدھر چلی گی سائنس میں سائنسداناں کو پوچھنا ہو روح دا علاج کون کرے گا اللہ اکبر کبیرہ اگر کسی کی روح بیمار ہو جائے وہ کدے کو جا کے علاج کروائے اللہ اکبر کبیرہ حضرات انسان دی روح بھی بیمار ہو جاتی ہے روح انسان دے جسم دے وچوں نکل بھی جاتی ہے ایک اور بات ذرا اینو ایتھے ہی رکھیا جے اللہ اکبر اسی شیطان دا مقابلہ کرنا ہے شیطان بندے دا دشمن ہے سرکار مدینہ نے فرمایا کہ شیطان انسان دے جسم دے اندر میں گردش کرتا ہے کمجری دم جی میں خون گردش کرتا ہے اللہ اکبر آج ہر مسلمان دی خواہش ہے میں شیطان دے کروں بچ جاوا شیطان دا میں مقابلہ کرا کوئی کیویں کرو گے شیطان دا مقابلہ انہوں ہاتھ دے نال پکڑیا نہیں جا سکتا انہوں گولی نہیں ماری جا سکتی انہوں لاٹھی نہیں ماری جا سکتی انہیں انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے اللہ اکبر واہ کتنے میں نے یاد آیا حکیم امت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ انہیں بڑا پیارا جواب دیتا ہے کہتا ہے او انسان جدوں تیری روح بیمار ہو جائے گی جدوں تو شیطان دا مقابلہ کرے گا تو پھر دنیا دے کسے اصلے دے نال نہیں بلکہ شیطان دا مقابلہ اگر ہو سکتا ہے تے قرآن دی شمشیر نال ہی ہو سکتا ہے قرآن دی شمشیر دے نال شیطان دا مقابلہ ہو سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اور آئیے اللہ جلال نے اس قرآن میں کس طرح علاج بنایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ پڑھیا کرو اسی جناب دلہن نو توڑن لگے او دے سر دے اوپر سایہ کر دے ہو قسم نے آ واسطے قرآن رکھے ہے غلافاں دے اندر اسی جناب لپیٹ کے قرآن رکھے ہے اللہ پاک نے قرآن نو شفا کیا ہے شہد نو بھی شفا کیا ہے تے کدی کسے بندے نو تسی ویکھے ہے کہ انہیں شہد دی بوتل گل چ پائی ہے شہد کی بوتل گل چ بننی ہوئے وہ میرے بھائیو شہد کو کھاؤ گے تے شفا ملے گی قرآن دیاں تلاوتاں کرو گے قرآن دے اوپر عمل کرو گے تے شفا ملے گی الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب
کہنا سارے ملتان نے ستے اٹھ کے بہ گئے ہوں گے. یہ نعرہ مار تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر. اللہ اکبر کبیرہ. وہ حضرات دیکھو نا قرآن ہے نا، قرآن میرے رب نے چیلنج دیتا ہے. تائیں تے برطانوی دارالعوام دے اندر اتھو دے وزیر گلیڈ سٹون نے ایک دفعہ قرآن نو لہرا کے بات کہی سی کہ اگر مسلمانوں نو ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کتاب کا کوئی علاج سوچو. جب تک یہ کتاب انہاں دے درمیان موجود ہے اسلام نو ختم نہیں کیتا جا سکتا. یہ بھی اسلام دی حقانیت ہے. وہ میں نے دسو یہ بات میں نے دسو کہ کفر ساڑھے قلوب و اذہان دے اوپر غلبہ حاصل کر چکے ہیں. یہ دے باوجود انہوں نے تکلیف کے سباب دیئے کہ کبھی امریکہ دے اندر انہوں دا پادری ٹیری جونز قرآن دے اوراد جلاندہ ہوئے نظر آتا ہے. کتے قرآن دے ٹیشو پیپر بنائے جا رہے ہیں، کتے میرے پیغمبر دے خاکے بنائے جا رہے ہیں. وہ تکلیف کے سباب دیئے انہوں نے مسئلہ کیے. ایک ہی مسئلہ ہے حضرات، ان کا اور میرا کیا مقابلہ ہے. میں اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود اس اعلیٰ تہذیب کو اپنے ساتھ لے کر چل رہا ہوں. اللہ کی توفیق کے ساتھ میرے پاس وہ عظیم کتاب ہے کہ وہ عصر حاضر کا کفر دیکھ رہا ہے اپنے معاشرے کو تباہ ہوتے ہوئے. اور میرا کیا مقابلہ ہے. تم کتے کے بچے کو گود لینے والے، میں انسان کے بچے کو گود لینے والا. تو اپنے ملک کے اندر اولڈ ہوم بنا کے اپنے والدین کو ساری زندگی ایڑیاں رگڑنے پہ مجبور کرنے والے، اور میرا دین ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو قرار دینے والا، باپ کی رضا کو رب کی رضا کہنے والا. اور تیری تہذیب کے اندر ہم جنس پرستی کو قانونی حیثیت حاصل ہے. میں حیا کی دعوت لے کر پوری دنیا میں حیا کے چرچے عام کرنے والا. اس گندی تہذیب نے ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہی تھا. آج عصر حاضر کا فرعون اسلام کے نیل میں غوطے کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے. ان کی تہذیب اپنے خنجر سے خودکشی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ میرے رب کا وعدہ ہے. ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. رب ذی جلال کی قسم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اسلام کی سب سے زیادہ پیش قدمی اس محاذ کے اوپر ہے. وہ یورپ کا محاذ ہے. اس کو کہتے ہیں حقانیت، اس کو کہتے ہیں سچائی، اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں عصمت، اس کو کہتے ہیں فتح اور کامرانی. انشاءاللہ الرحمن تم اپنی گندی تہذیب سمیت انقریب زمین بوس ہو جاؤ گے. رب کا قرآن قیامت تک چمکتا رہے گا، چمکتا رہے گا انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان قرآن، شان قرآن، شان مصطفیٰ رانا حبیب رضا صاحب. امام ایمن میں دو باتاں اور عرض کرنی ہے تے انشاءاللہ پھر اپنی بات ختم کرنا. حضرات ذرا تو امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک بڑی پیاری بات لکھی. فرماتے ہیں کہ جدوں بچہ دنیا تے ہوندا ہے نا اودوں کہندا ہے زبان حال دے نال اللہ ذل جلال نو، اللہ جی تسی اج میرے رزق دا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے، رزق دا دروازہ بند کر دیتا ہے. ماں دے پیٹ دے اندر رزق مل رہا سی، اج وہ دروازہ بند ہو گیا. کوئی ماں دے پیٹ دے اندر رزق دین والا کون ہے؟ تے دنیا تے رزق دین والا کون ہے؟ سوچ کے دسیا جی. پھر لڑائیاں کس بات کی، پھر جھگڑے کس بات دے، پھر تھانے کچہریاں کیوں پرے نے، پھر اللہ دے دین تو دوری کس بات دیئے. اللہ کا تو وعدہ ہے وما من ارض وما فی الارض وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها. بلکہ اللہ پاک نے تے بات ہی رزق تو شروع کی تھی الحمدللہ رب العالمین. تو رزق دینے والا کون ہے؟ اونچے اللہ کا ذرا تھوڑا رہا اونچا نام لو.
اللہ ذو الجلال وہ تائیں تے کہنے والا بڑی پیاری بات کہہ گیا ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے سانجی اور شریک نسانی کائی ہے کہہ دو سبحان اللہ ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے ماشاءاللہ قاری حضرات تشریف لے کے آ رہے ہیں موتی بکھیرن گے تسی اپنے دامن دے اندر سمیٹو کے ذرا توجہ کرنا ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے سانجی اور شریک نسانی کائی ہے اے مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دان صدا روزی پہ دیندا اوتھے ایک نگران صدا دائی کیتی پٹ نہ رکھیا سجائے باہر نکلے جوں جوں کردا بچائے تے دیکھ لو بنیادی فہم و فراست اجے کسے قاری صاحب کول پڑھن واسطے نہیں گیا کسے استاد دے کول سیکھن واسطے نہیں گیا کسے کاریگر دے کول علم حاصل کرن واسطے نہیں گیا اللہ اکبر تے ہو کی رہا ہے بلی نو ویکھ کے ماں ول بھجدا نسدا اے آ گیا دشمن آ گیا ماں نو دسدا اے آ گیا دشمن آ گیا مانو دسدائے اوہ سجن تے دشمن دی کنے گل سمجھائیے سانجی اور شریک نسانی کائیے اوہ زبان حال دے نال کہندا اللہ جی تسی میرے رزق دا دروازہ بند کر دیتا ہے آسمان تو آواز آتی ہو میرے بندے اوہ رزق دے معاملے دے اندر پریشان نہ ہوئی ایک بند کیتا ہے تے دو کھول دیتے نے ایک بند کیتا ہے تے دو کھول دیتے نے اللہ اکبر وہ بالکل عاجز انکسار کمزور لاچار اللہ اکبر کبیرہ یہ چودھری صاحب دی بات کر رہے ہیں پھنڈے خان دی بات کر رہے ہیں وزیر صاحب دی بات کر رہے ہیں اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتا سوئے روک تو کچھ نہیں کر سکتا اللہ فرماتے نے میں دو دروازے کھول دیتے نے تے 2 سالاں تو بعد یہ 2 دروازے بھی بند ہو گئے ماں دا دودھ چھڑوا دیتا گیا ان کی اللہ جی میرے رزق دے 2 ہی دروازے بند ہو گئے نے اللہ فرماتے نے میرے بندے اے تے میں اپنے ذمہ لے لے آئے نا 2 بند کیتے نے تے 4 کھول دیتے نے دودھ اناج پانی اور گوشت دودھ اناج پانی اور گوشت 4 دروازے کھول دیتے نے یہ ہن جناب پل رہا ہے تے بڑا ہو رہا ہے تے جوان ہو گیا آسمان تو آواز آندی ہے ملتان والیا اور میرے بندیا رزق مل رہا ہے اللہ جی مل رہا ہے دیکھ لیں مہنگائی بڑی ہو گئی ہے اللہ جی پھر بھی مل رہا ہے نا اللہ جی بالکل مل رہا ہے کوئی پریشان نہیں اللہ جی میں آپ ہی کالا پہ جانا ملدا تے پیائی ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرماتے ہیں میرے ذمے جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے رزق تے پہنچے گا رزق تے ملے گا لیکن یاد رکھی ہن نال نال میں تینوں بڑا بھی کر دیتا ہے ہن تو بالغ بھی ہو گیا جوان بھی ہو گیا شعور بھی مل گیا ہے اللہ اکبر تے اللہ جی میں کی کرنا ہے اللہ فرماندے نے میری فرما برداری کر یا میری نافرمانی کر انہاں 4 دروازیاں وچوں دے تینوں رزق ملدا رہے گا لیکن اس تو کہ میں غیر مشروط نہیں چلاں گا اس تو کہ ایک میری شرط ہے اللہ جی وہ کیڑی شرط ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں آسمان تو قرآن نازل کیتا ہے میں آسمان تو قرآن نازل کیتا ہے اپنے محبوب پیغمبر دے قلب اطہر دے اوپر اے میرے بندے اس قرآن دی رہنمائی دے اندر زندگی گزارنی پائے گی اگر میری من کے آئے گا کہ میں اپنی باتیں تے قائم رہاں گا جتنا بند کراں گا وہ ڈبل دے دیاں گا اگر آخر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دنیا تو چلا گیا پر
بندے نے جانا ہر بندے نے دنیا تو جانا ہے اللہ اکبر حضرات مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات ذرا توجہ کرنا اے جناب دنیا تو چلا گیا تے زبان حال نال کہندا اللہ جی تسی اج میرے رزق دے چارے دروازے بند کر دیتے نے چارے دروازے بند کر دیتے نے تے ملتان والیا پھر رب العالمین دی طرفوں اعلان کی ہوندا ہے امام صاحب لکھ دے نے اللہ ذو جلال فرماتے نے او میرے بندے نہیں پریشان نہ ہوئے اوے تو میری من کے آیا نا میرے کلام نو سینے دے نال لگا کے آیا نا اوے تو میریاں گلاں دی اہمیت کردا آیا تے میں بھی اپنے وعدے دے اوپر قائم ہاں میرے میں بھی اپنے وعدے دے اوپر قائم ہاں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر السلام عزیز پاجی میرا ٹائم ضائع نہ کرو ادھر دیکھو ذرا ادھر توجہ میری طرف بس قاری صاحب ہن قاری صاحب نے تسی ہو ساری رات اللہ دی توفیق نال حضرات ذرا توجہ کرنا توجہ ہے ادھر بڑی مہربانی حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات میں آخری بات عرض کرنی چاہ رہا اوے بندہ دنیا تو چلا گیا بندہ دنیا تو چلا گیا اللہ فرماتے نے تو میریاں گلاں مندا ہویا آیا ہے او میرے بندیا میں 4 دروازے بند کیتے نے تے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے نے 8 دروازے جنت دے کھول دیتے اے اللہ ذو جلال دا قرآن موبائل لیندے ہو نا جی نواں موبائل لیندے ہو تے ڈبا پیک او دے وچوں ایک موبائل نکلدا ایک دی بیٹری نکلتی اور کی نکلتا چارجر نکلتا ہے ہینڈ فری نکلتی اور ایک چھوٹی جی کتاب نکلتی چھوٹی جی کتاب جنہوں کہتے ہیں مینول بک اس کتاب دے اوپر لکھے ہے کہ تسی اس موبائل میں استعمال کیویں کرنا کس طرح استعمال کرنا اس کتاب دے اوپر لکھے ہے مکمل وہ وکری گل ہے کہ ماشاءاللہ اسی موبائل دے معاملے اندر عالم فاضل ہی نے کہ ہر شے زبانی یاد لیکن او دے اوپر لکھے ہے کہ ہر چیز موبائل دی کیڑا بٹن نپو گے تے اے فنکشن ہوئے گا اے بٹن نپو گے تے اے ہوئے گا میرے بھائیو جیڑا بندہ اس کتاب دی ہدایات دے مطابق موبائل نو کرے گا استعمال او دا موبائل صحیح کم کرے گا انہوں فائدہ پہنچائے گا اور وہ جلدی خراب نہیں ہوئے گا کہ جیڑا بندہ ایویں بے وقوفاں دی طرح آنکھاں بند کر کے بٹن نپی جائے گا وہ اس موبائل کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور موبائل ہو جائے گا جلدی خراب یہ موبائل بنایا انسان نے کنے بنایا بولو انسان نے بنایا اور انسان کو کنے بنایا ہے اللہ ذو جلال نے تو انسان نے موبائل بنا کے چھوٹی جی کتاب لکھ دیتی ہے او دا پورا طریقہ اللہ ذو جلال نے انسان کو بنایا انسان کو بنان کو بعد اللہ ذو جلال نے آسمان کو ایک مینول بک اتاری ہے جس نام ہے قرآن مجید قرآن مجید آسمان کو آواز آندی ہو میرے بندے اس کتاب دی رہنمائی دے مطابق زندگی گزارے گا تے زندگی گزرے گی تیری سکون دے نال عزت دے نال اور وقار دے نال تے جے اپنی طرفوں ہی بے وقوفاں دی طرح زندگی گزاری گیا تے پھر جناب بہت جلد راہ راست تو بھٹک جائے گا جنت دے راستے تو ہٹ جائے گا حضرات ایک قرآن ہے ایک قرآن نے رب ذوالجلال دا تعارف کروایا اس قرآن نے انسانیت نو شعور عطا فرمایا قرآن جدے سینے دے اندر ہے اج تسی او دی عزت کردے ہو وہ قرآن جس غلاف دے اندر لپیٹ دیتا جائے تسی اس کپڑے دی عزت کردے ہو قرآن دے نال عزت ملدی ہے اور جڑا بندہ قرآن دے رستے تو ہٹ جائے او دا حشر کی ہوندا ہے جڑا اج کل ملتان دے مفتی دا ہو رہا ہے نام نہاد مفتی دا ہو رہا ہے حضرات اے ہو جے مفتی اور نام نہاد سوشل میڈیا دے علامے اپنے آپ کو کہلوان والے ایک دین دے دائی اور مبلغ نہیں ہو سکتے بلکہ ایک اغیار دے
گماشتے اور اسلام دے نام دے اوپر بہت بڑا دھبا نے میں اس بات کا مطالبہ کرنا چاہ رہا اج دی اس عظیم و شان پروگرام دی وساطت دے نال ملتان دے علماء نو چاہیے جنہاں دے نال اس مسل کی طور تے اس نام نہاد مفتی دا تعلق ہے کہ او متفقہ طور تے اے دے نالوں برات دا اعلان کرن اور میں میڈیا دے نمائندیاں نو بھی یہ بات کہاں گا کہ اج تسی او دا مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے کئی سالاں تو او دیاں خواص منظر عام دے اوپر نے اے دے باوجود او دی بات نو اہمیت دیتی جاندی ہے اور او دی بات نو اسلام دے ایک بہت بڑے رہنما دی بات تصور کیتا جاندا ہے ایسے لوگ اسلام دے دشمن تے ہو سکتے نے اسلام دی جڑاں نو کھوکھلا کرن دے اے ڈنڈے دے اوپر گامزن تے ہو سکتے نے اے اغیار تے گماشتے تے ہو سکتے نے اے کسے دے وظیفہ خور تے ہو سکتے نے اسلام دے ہم نوا اور اسلام دے سپاہی نہیں ہو سکتے اسی ایسے لوگوں دے نالوں اعلان برات کرنے اور انشاءاللہ الرحمن اسی ایسے لوگوں بے نقاب کرتے رہاں گے ایسے لوگوں کی کمر نو توڑتے رہاں گے اور پوری دنیا دا تعلق رب دے نال اور رب دے قرآن دے نال چھوڑتے رہاں گے کہو انشاءاللہ ساڈا ایسے لوگوں کے کوئی تعلق نہیں ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو اے نام نہاد علامے فہامے اور ایسے مفتیاں دے نالو اعلان برات کرو لو پھر میں اپنی بات کو ایتھے ختم کرن لگیا چنگی مندی اوے سجنا گولو تے سو سو بار ہو جان دی گلا نہیں کر دے تے اصل پریت جنان دی علم دانا مان کری تو تے نہ آکھی میں پڑے سداوے تے روڑ دے وے دد کڑے کالے وال جد بگے تے موت سنیا آیا کر کچھ فکر قبر دا بیلی تے کیوں تے لکھے دے لایا شام پئی تے دیگر ویلا اوے پنچھی گرانو آئے تے موت جنانو لے جائے اینا گلہ تھی کی لبدا عیب کسے دے کرنا اپنا آپ سنبھال بندے آئے جو کرنا سو کرنا سہ سہ جوڑ میں سنگت دے کے آخر وتھا پئیاں وہ جنان بنے ایک پل نہیں سریم دے وہ شکلاں یادی نہ رہیاں اللہ کو دعا ہے کہ اللہ جلال قرآن و سنت کے مطابق زندگی
گزارنے دی توفیق عطا فرمائے 22 جنوری نو سیرت النبی کانفرنس